الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن جزار عن سعيد بن المسيب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن خلقت شيئا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو هشام بن إبراهيم بن زيد بن أسلم وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وزاد زيد بن أسلم في حديثه وقرأ قتادة فلقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الباب عن سعد بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في الحديث صحيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی النہی عن التبتل. اس سے پہلے کے باب میں نکاح کا انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں ہونا بیان کیا گیا تھا، جس سے اس کی ترغیب ثابت ہوتی تھی کہ نکاح کرنا چاہیے. یہ ہوا ایجابی پہلو. اب اس کا سلبی پہلو یہ ہے کہ عدم نکاح کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. نکاح کی ترغیب بھی دی اور نکاح نہ کرنے کو ناپسند بھی فرمایا. اس باب میں اسی کا بیان ہے. باب ما جاء فی النہی یعنی تبتل. تبتل کی ممانعات. تبتل کے معنی ہے الانقطاع عن النساء، عورتوں سے علیحدہ رہنا. اور بعض خواتین کی صفت میں جو بطول کا لفظ بطور مدح ذکر کیا گیا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ بطول کہتے ہیں، زہرا بطول زہرا، یا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی صفت بطول ذکر کی جاتی ہے، تو وہ مطلق مردوں سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو متزوجہ ہیں، شادی شدہ ہیں، اس لیے ان کے یہاں بطول کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ مرد سے علیحدہ رہنے والی، بلکہ یہاں تبتل بمعنی انقطاع ہے. انقطاع کی چیز سے، بری عادتوں، بری خصلتوں اور قبائح سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بطول کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوگا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اولاد عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کا بطول ہونا مردوں سے علیحدہ ہونے کے معنی میں بھی ہے. بہرحال وہاں تو بطول بطور مدح ہے حضرت فاطمہ کے لیے اور حضرت مریم کے لیے، لیکن اپنی امت کے مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل کو اور نکاح سے علیحدہ رہنے کو پسند نہیں فرمایا ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. بہت مشہور سند ہے امام ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں. معمر ابن راشد مشہور شاگرد ہیں، اور ان کے مشہور تلامذہ میں عبد الرزاق. یہ وہی عبد الرزاق ہے جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق حدیث کے ذخیرے میں ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے. تو عبد الرزاق نقل کرتے ہیں معمر ابن راشد سے، اور وہ امام زہری سے. وہ اجلہ تابعین میں حضرت سعید ابن مسیب ہیں. سعید ابن مسیب اور سعید ابن جبیر. تو سعید ابن مسیب سے نقل کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں. وہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. سعد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو ایک ساتھ جنت کے بشارت سنائی ہے، خلفائے اربع حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے علاوہ 6 اور مہاجرین، یہ سب کے سب مہاجر ہیں. سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن العوام، طلحہ بن زبیر اور سعید بن زید بن عامر بن نفیل. یہ 10 صحابہ کرام ہیں. ان میں سب کا نام تو یاد رہتا ہے لوگوں کو،
مگر یہ آخری نام جو میں نے لیا سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل عام طور سے یہ یاد نہیں رہتا، اس لیے عشرہ مبشرہ کی فہرست شمار کرنے میں 9 پر آ کر رک جاتے ہیں۔ بہرحال ان 10 میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے والد ابو وقاص کا نام مالک ہے۔ 2 صحابی ہیں جن دونوں کا نام اور ولدیت مشترک ہے، ابو سعید خدری اور سعد ابن ابی وقاص، دونوں کا نام سعد ابن مالک ہے، اور دونوں کا امتیاز اس طرح ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے والد کا نام نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ کنیت ذکر کی جاتی ہے، سعد ابن مالک کے بجائے سعد ابن ابی وقاص، اور ابو سعید خدری کا خود نام ذکر نہیں کیا جاتا، وہ کنیت سے معروف ہیں، تو وہ ابو سعید ابن مالک ہیں، اور کی ولدیت بھی ذکر نہیں کی جاتی، تو سعد ابن مالک ابو سعید خدری بھی ہیں، اور سعد ابن مالک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کے اوپر تبتل کو رد کر دیا، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں نکاح نہ کروں اور اپنا سارا وقت عبادت و ریاضت میں خرچ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول نہیں فرمائی، ان کو اجازت نہیں دی، رد طلب، ان کی درخواست کو، ان کی طلب کو رد کر دیا، واپس کر دیا۔ آگے حضرت سعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو اجازت دے دیتے تو ہم لوگ تو خسی ہو جاتے، مطلب یہ کہ یہ خواہش تنہا سعد ابن ان کی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ترجمان تھے، اور اس طرح کی خواہش رکھنے والے بہت سے حضرات تھے، کیونکہ کثرت عبادت کا شوق سب کو تھا۔ اگر اجازت مل جاتی اور یہ سمجھ میں آ جاتا کہ نکاح نہ کر کے عبادت مشغول ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو لختصینا۔ اب لختصینا کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو وہ ہے جو متبادر ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خسی کرا لیتے، اپنی رجولیت کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیتے، خاص خصیتین کو نکال کے یا کسی اور طریقے سے، کہ مردانگی کی طاقت ہی نہ رہے، عورتوں کی طرف میلان ہی نہ پیدا ہو۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، مگر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر مرد کا خسی ہونا جائز نہیں ہے، تو یہ خواہش انہوں نے کیوں ظاہر کی؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں ابھی ممانعت کا ان کو علم نہ ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تبتل کو اختیار کرنے کے لیے جس کی اجازت حاصل ہو جائے، تبتل اس کو اختیار کرنے کا جو ذریعہ ہوگا اس کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ تبتل کی اگر اجازت ہو جاتی ہے تو تبتل کو اختیار کرنے کا جو قریبی ذریعہ ہو سکتا ہے، یعنی مردانگی کی قوت کو ختم کر دینا، اس کی بھی اجازت مل جاتی۔ تو گویا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے خسی ہونے کو صحیح سمجھ لیا، بلکہ یوں کہہ رہے کہ اگر تبتل کی اجازت مل جاتی تو جب کوئی چیز آتی ہے تو اپنے لازم کے ساتھ آتی ہے، ہم تبتل کے ساتھ اختصا کی اجازت کو بھی سمجھ لیتے اور اپنے آپ کو خسی کر لیتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اختصا سے حقیقی معنی مراد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد ہو کہ عورتوں سے بالکل اس طرح علیحدہ ہو جاتے جس طرح کہ وہ شخص عورتوں سے علیحدہ رہتا ہے جس کے اندر مرد عورت کے پاس جانے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ تو لختصینا کے معنی صرنا کالاخصیاء، ہم لوگ خسی جیسے ہو جاتے جس کے اندر مردانگی کی صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ عورتوں سے فطرتاً الگ رہے، ہم بالاختیار بالارادہ اپنے آپ کو اس طریقے سے عورتوں سے علیحدہ کر لیتے۔ لیکن یہ لو ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی نہیں دی اور انہوں نے اپنے کو خسی بھی نہیں کرایا اور عورتوں سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کی۔ بہرحال اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ رد، کہ آپ نے تبتل کی اجازت نہیں دی۔ ھذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي وزيد بن اخزم
و اسحاق ابن ابراہیم البصری، 3 اساتذہ ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اوپر ایک کا نام لیا تھا حسن ابن علی خلال کا، باقی کی طرف اشارہ کر دیا تھا غیر واحدین سے، یہاں 3 کا نام لے لیا۔ 3 اساتذہ سے یہ روایت ملی اور تینوں کے استاد ایک ہیں، وہ کون ہیں؟ معاذ ابن ہشام۔ قالو، امام ترمذی کے تینوں اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا معاذ ابن ہشام نے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد ہشام سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت قتادہ ابن دعامہ سے، وہ نقل کرتے حضرت حسن بصری سے، وہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک تو حضرت عثمان ابن مظعون کی طلب پر آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، اور دوسرے آپ نے مستقل عنوان بنا کر تبتل سے منع فرمایا کہ عورتوں سے علیحدگی اختیار مت کرو۔ منع کیوں فرمایا؟ جس طریقے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف تقاضے رکھے ہیں، کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، اسی طریقے سے نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے اور اس کی حدود متعین کی ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ مردوں کے اندر عورتوں کی جو خواہش رکھی ہے، میلان رکھا ہے، اور عورتوں میں مردوں کی طرف میلان رکھا ہے، اس کی حد بندی کر دی کہ شرمگاہ کی حفاظت تو کرنی ہے، لیکن مرد کے لیے اپنی بیوی اور اپنی شرعی باندی سے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ قابل ملامت ہے، اور یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر فرما دیا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور اس کو سنن المرسلین میں سے قرار دیا۔ تو تبتل سے ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے جو اعلیٰ مقاصد ہیں نسل انسانی کو باقی رکھنے کے۔ آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ اولاد جننے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں کثرت امت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں مباحات کروں گا۔ تو یہ مقصد حاصل ہوتا ہے نکاح کرنے سے، اور تبتل سے یہ مقصد منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ وزاد زید بن اخزم فی حدیثہ، یہ روایت مشترک طور سے 3 اساتذہ سے ملی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اتنا مضمون تو تینوں کی روایت میں مشترک ہے، لیکن تنہا ایک استاد جو دوسرے نمبر پر ہے، کون؟ زید بن اخزم، ان کی روایت میں کچھ اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ زید بن اخزم نے اپنی روایت میں، اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ وقرأ قتادۃ، کہ جب اس روایت کو حسن بصری سے قتادہ ابن دعامہ نے نقل کیا، کیا نقل کیا؟ نہا عن التبتل، تو اس کے بعد خود انہوں نے اپنے طور پر استدلال میں یہ آیت تلاوت کی۔ قرأ قتادۃ، قتادہ ابن دعامہ نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور بچے بنائے، ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، یعنی انہوں نے نکاح کیا اور ان سے اولادیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور امتنان ذکر فرمایا، اپنے انعام میں اس کو ذکر فرمایا، اپنے کارناموں میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز مرغوب فی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے قتادہ ابن دعامہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ تبتل کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اگر یہ پسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے نکاح کرنے کو اور ان کی اولاد ہونے کا ذکر اس اہتمام سے نہ فرماتے۔ وفی الباب عن سعد وانس بن مالک وعائشہ وابن عباس، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق ایک باب کی ایک روایت کو ذکر کرنے کے بعد متعدد روایات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں
نہی عن التبتل کے سلسلے میں ان حضرات صحابہ و صحابیات سے بھی روایتیں مروی ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو روایت ابھی اوپر گزری، ان سعد ابن وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ایک روایت حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی مضمون ہے کہ ان سے کسی شخص نے رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ امی جان میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں ایسا کروں کہ نکاح نہ کروں اور دن رات اللہ کی عبادت کروں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو حضرت قتادہ نے پڑھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اس آیت کو پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ اس کو بطور انعام اور بطور امتنان ذکر فرما دے، احسان جتلانے کے طور پر، تو یہ عمل یقیناً اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ جو آدمی تبتل اختیار کرنا چاہتا ہے اور عبادت میں اپنے کو مشغول کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے تو ایسا کر رہا ہے، تو جس عمل میں اللہ کی رضا ہو وہ کرنا چاہیے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے جو چیز پسند فرمائی ہے وہ کرو. نکاح بھی کرو، اہل و عیال کے حقوق بھی اختیار کرو اور ادا کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو. إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. اپنا بھی حق، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، آنکھ کا بھی حق ادا کرو، جسم کا بھی حق ادا کرو. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مہمان کا بھی حق ادا کرو. اور اس کے بعد اس طرح زندگی گزارو تو سارے حقوق ادا ہوتے رہے، اس کے ساتھ عبادت بھی کرو. تو سب کے حقوق ادا ہوتے رہی اللہ کو زیادہ پسند ہے. فرمایا حدیث سمرہ حدیث حسن غریب. یہ جو روایت حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی ابھی پڑھی ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے. وروى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشہ. یہاں حسن سے اس روایت کو کس نے لیا تھا؟ قتادہ نے. تو قتادہ کی روایت میں حضرت حسن کے بعد براہ راست صحابی رسول سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ، اور حسن کی روایت کے منتہائی سند سمرہ ابن جندب ہوئے. یعنی یہ روایت حضرت سمرہ کی احادیث میں شمار کی جائے گی. لیکن حسن بصری کے ایک دوسرے شاگرد جن کا نام اشعث ابن عبد الملک ہے، انہوں نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے: عن الحسن عن سعد بن ہشام عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں 3 فرق پڑ گیا. ایک فرق تو پڑا یہ کہ اوپر کی روایت میں حسن بصری اور صحابی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا. دوسرا فرق یہ پڑا کہ وہاں یہاں اور اس میں واسطہ ہے، بعد والے میں واسطہ کون ہے؟ سعد بن ہشام. دوسرا فرق یہ کہ وہ روایت حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مضمون حضرت عائشہ کی روایت کا حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت سے ملتا ہے، مگر الفاظ میں فرق ہے. کیوں؟ نحوہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو اس طرح نقل کیا: الاشعث بن عبد الملک عن الحسن عن سعد بن ہشام عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. لیکن امام ترمذی کا تفسیرہ یہ ہے کہ یقال کلا الحدیثین صحیح، کہا جاتا ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سند کو صحیح قرار دیا جائے اور ایک کو غلط قرار دیا جائے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حسن کو یہ روایت 2 طریقے سے پہنچی ہے. ایک حضرت سمرہ ابن جندب سے، وہ تو انہوں نے براہ راست سنی. ایک حضرت عائشہ سے، وہ انہوں نے سنی ہے سعد بن ہشام کے واسطے سے. ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو گیا. حضرت سمرہ ابن جندب سے حسن بصری کا سماع ہے یا نہیں، یہ مسئلہ محدثین کے درمیان مختلف فی ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حسن بصری نے، جو اجلہ تابعین میں سے ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب سے کل 5 حدیثیں سنی ہیں. مگر آپ شمار کرنا شروع کریں
تو آپ کے سبق کے درمیان 20 روایتیں آئیں گی جو حسن بصری سمرہ ابن جندب سے نقل کر رہے ہیں. اور یہاں امام ترمذی نے کلل حدیثین صحیحن کہہ کر اس کے اوپر مہر لگا دی کہ حسن بصری کی جو روایت براہ راست سمرہ ابن جندب سے یہ صحیح، اگرچہ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے، کیا درجہ بیان کیا تھا، حسن بیان کیا تھا نا، کہاں ہے حسن غریب. لیکن صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں سے ایک سند کو صحیح دوسرے کو غلط قرار نہ دیا جائے. تو محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے تو یہ حسن کے درجے میں، وہ صحیح کے درجے میں نہیں ہے، لیکن دونوں سندیں صحیح ہیں، یعنی دونوں طرح سے اس روایت کو بیان کرنا صحیح ہے، ایک کو غلط اور ایک کو صحیح نہیں کہا جائے گا. چلیے